یا کسی بہن کا بھائی تکلیف میں ہو، جب ڈاکٹر بھی لا علاج کر دیتے نا اور اس بچی کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا، پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ وہ سر پہ چادر پہنتی ہے، سیدھا جاتی ہے غازی کے علم کے نیچے، رو کے کہتی ہے غازی میرے بابا کو ٹھیک کر دے، غازی میرے بھائیا کو صحیح کر دے۔ اب یار یہ تم خود سوچنا، جب اتنے سال گزرنے کے بعد تیری میری بیٹی کو غازی پہ اتنا بھروسہ ہے تو حسین کی سکینہ کو غازی پہ کتنا بھروسہ، تو علی کی عالیہ کو غازی پہ کتنا اعتماد۔ یہی وجہ ہے ہر خیمے میں سکینہ ایک دفعہ گئی ہے، غازی کے خیمے میں کئی دفعہ۔ جناب فضل کی اماں کہتی ہے جب آخری دفعہ سکینہ میرے خیمے میں آئی ہے نا، مجھے جواب دینے کے لیے لفظ نہیں تھے، میں نے خدا کا قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا۔ جناب لبابہ کہتی ہے میں نے پہلا پارہ پڑھا، سکینہ چپ کر کے کھڑی رہی، میں نے دوسرا پارہ پڑھا، حسین کی بیٹی چپ کر کے کھڑی رہی، جب میں نے تیسرا پارہ شروع کیا نا، سکینہ ایک قدم زمین سے اٹھاتی تھی، دوسرا زمین پہ رکھتی تھی، رو کے کہتی تھی میرے اللہ سے کوئی غریب نہ ہو جیسے کربلا میں سکینہ غریب ہو گئی۔ عزادار جیسے غازی خیمے میں آئے نا، رو کے کہتی ہے غازی ذرا مجھے نجف کا راستہ تو بتاؤ۔ کہ نجف جا کے کیا کریں گی؟ کہ علی سے کہوں گی تیرا عباس بھی موجود تھا، حسین کے بچے بھی پیاس سے بلک رہے تھے۔ عزادار غازی اس جگہ پہ آیا جہاں شبیر کی 4 سال کی سکینہ رو کے کہا میری آزادی آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے ہاں چچا میرا بھائی اصغر بڑا پیاسا ہے، مجھے اصغر کے لیے پانی لا دیں گے؟ اللہ اکبر۔ عباس دیکھ کے کہتے ہیں آزادی اجازت آپ لے دیں، پانی کا وعدہ میرا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے جب ہم 2003 یا 4 میں سجدے کے لیے گئے نا کربلا، وہ بتاتے تھے ہمارے ساتھ ایک سید قافلے میں تھا، جب ہم نیچے غازی کے سرداب میں پہنچے نا جہاں آج بھی پانی غازی کی قبر کا طواف کر رہا ہے، کہتا ہے ہمیں وہاں کے خادم نے چھوٹی چھوٹی بوٹلز میں تھوڑا تھوڑا پانی دیا تبرک کی طور پہ۔ وہ پڑھا کرتے تھے ہمارے ساتھ ایک پنڈی کا سیدزادہ تھا، اس نے اپنی جیب سے ڈالر نکالے خدام کے ہاتھ پر رکھ کے کہتا ہے یہ ہدیہ ہے، مجھے صرف اجازت دے میں تھوڑا سا پانی زیادہ بھر لوں۔ وہ خادم رو کے کہتا ہے جتنا بھرنا ہے بھر لے، چونکہ جن کے لیے تھا وہ تو پیاسے ذبح ہو گئے، جن کے لیے تھا وہ تو پیاسے چلے گئے۔ عزادار پرسے کے لیے جملہ کہنے لگا، وہ کہا کرتے تھے اس سید نے اپنی چادر سے مشک نکالی، غازی کے سرداب کے پانی سے اس مشک کو بھرا، ہم یہ سوچ رہے تھے یہ مشک لے کے پاکستان چلے گا، ہم اس سے تھوڑا سا پانی لے لیں گے۔ کہتا ہے اس نے سارا سامان پلین میں رکھو، لیکن وہ مشک اپنے سینے سے لگائے ہوئے جیسے ہم کربلا کے بعد شام پہنچے گا۔ وہ ہر روز سالار سے پوچھتا تھا پتہ حسین کی سکینہ کی زیارت پہ کب چلیں گے؟ عزاداروں پرسہ دے دینا۔ وہ کہتا ہے جیسے اب سکینہ کی قبر پہ پہنچے گا، اس سید نے سامان سے وہ مشک نکالی، مشک کا تسمہ کھول کے وہ پانی سکینہ کی قبر کے اطراف میں رو کے کہتا ہے جاگ حسین کی بیٹی، چچا نے تیرے لیے پانی۔ اجرکم علی الزہرا، سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ یہ جتنے اس گرمی میں بیٹھے نا حسین کی ماں یا عزاداری آپ کی نسلوں میں قائم فرمائے۔ آج جہاں جہاں
حسین کے ماتمی جلوس نکال رہے نا، میرا مولا شبیر ہر ماتمی کی حفاظت فرمائے، عزاداری کے ہر دشمن کو نابود فرمائے، عزادار و غازی کو مشک سکینہ نے ہاتھوں سے پہنائی۔ آپ نے سنا ہے نا ذاکرین سے کہ عباس قداور اتنا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو قدم زمین پہ خط کھینچتے آتے تھے۔ سکینہ کی عمر تھی 4 سال، سکینہ نے مشق اٹھائی، غازی نے جھکنا شروع کیا، غازی نے جھکنا شروع کیا۔ سنیں گے وفا کسے کہتے؟ اتنا جھکا حسین کا عباس کہ غازی کے دونوں ہاتھ حسین کی سکینہ کے قدموں سے مسونے لگے۔ سکینہ نے ماتھا چوم کے کہا چچا آج تو نے اپنے ہاتھ میرے قدموں پہ رکھ دیے نا، میں بھی حسین جیسے کریم کی بیٹی ہوں، چچا میں وعدہ کرتی ہوں میں تیرے ہاتھوں کو جھکنے نہیں دوں گی، چچا قیامت تک تیرا ہاتھ بلند رہے گا۔ اجرکم اللہ جناب اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ بس ایک جملہ نہیں پڑھ پا رہا میں۔ اللہ اکبر، عزادار و غازی میدان میں پہنچا، میں نے غازی کی تیاری چھوڑ دی، غازی کے وجہ چھوڑ دیے، کوئی اور ذاکر پڑھے تو پڑھے، مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ جب پرسے کے لیے آئے نا، عزادار دریا کے کنارے عباس پہنچا، ادھر غازی نے پانی سے مشک بھری، مشک بھر کے غازی گھوڑے پہ بیٹھا، ادھر سکینہ کہتی ہے بابا حسین میں نے سنا ہے میرا چچا عباس میرے دادا علی کی طرح جنگ کرتا ہے، بابا مجھے ہاتھوں پہ اٹھانا، میں اپنے چچا کی جنگ دیکھتی ہوں۔ عزادارہ حسین نے سکینہ